اسی خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ خداوند کے پاک کلام میں سے آج جس تھاٹ پر ہم غور کرنے کو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اپنا لباس دیا، ہمیں کورڈ کیا۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہم نور کے فرزند ہیں اور اس نے ہمیں بھی نور سے کورڈ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی یہ سارے آکوپیشنز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، ان سب کا ہر ایک کا، پائلٹس کا ایک اپنا یونیفارم ہے، آرمی کا، نیوی کا، سب کے اپنے اپنے یونیفارم ہے جو کہ ان کی اپنی ایک شناخت ہے، اور وہ پہن کے اس اتھارٹی کے انڈر آ جاتے ہیں اور وہ انہیں ایک دوسرے سے مختلف بناتے ہیں۔ ہم جب کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا پولیس کا یونیفارم پہن کے تو ہم جانتے ہوں گے کہ یہ پولیس میں ہے، یہ نیوی میں ہے، ہم ان کے یونیفارم سے ان کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو وہ نور سے کورڈ تھے، کیونکہ خدا خود نور ہے اور اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی نور سے ہی کورڈ کیا، اسے اپنی طرح انہیں بنایا اور اپنے ہی نور سے ان کو کورڈ کیا۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہ گناہ کے انڈر آ کے انہوں نے اتھارٹی ابلیس کو دے دی، ان کا کہا مانا، تو وہ جو خدا کا نور تھا، خدا کا روح تھا، وہ ان سے جدا ہو گیا اور انسان جو تھا وہ اپنے لباس سے بے لباس ہو گیا۔ اسے وہ لباس جو تھا وہ اس وقت باغ عدن میں کھو دیا، لیکن خدا نے پھر سے انسان کو وہ لباس جو ہے وہ واپس کیا۔ کیسے؟ اپنے بیٹے کے وسیلے سے۔ اس کا بیٹا جب اس دنیا میں آیا، جب وہ صلیب پر مصلوب ہو رہا تھا، تو یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر بے لباس ہوئے تاکہ ہمیں لباس دے سکے۔ گناہ جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اسے ننگا کر دیتا ہے، اسے بے لباس کر دیتا ہے، جیسے اس وقت آدم اور حوا ہوئے، اور اسی لیے انہوں نے اس وقت بھی پتے کے کپڑے بنائے۔ پھر انسان دوسرے ذریعے ڈھونڈتا ہے جو کہ اس طرح کے نہیں ہوتے، جو کہ ناقص ہوتے ہیں، جو کہ صرف ٹیمپریری سلوشنز ہوتے ہیں، پرماننٹ نہیں ہوتے۔ وہ پتے کبھی بھی اس نور کا جو خدا نے انہیں اپنے نور سے کورڈ کیا تھا اس کا رد و بدل نہیں ہو سکتے تھے۔ اور جب یسوع مسیح پر ہم سب کے گناہ، پوری دنیا کے گناہ، آپ اس کو ایسے بولیں کہ میرے گناہ جب یسوع مسیح پر تھے، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں نا ساری دنیا کے گناہ تو ہم اس کو بڑا فارمل سا لیتے ہیں، لیکن جب آپ اس بات پر غور کریں گے، اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے کہ میرے گناہ یسوع مسیح پر تھے، میرے گناہوں کی وجہ سے یسوع مسیح بے لباس ہوئے، کیونکہ اس پر گناہ تھے، اور وہ بے لباس اس لیے ہوا تاکہ مجھے اور آپ کو اپنا لباس دے سکے، وہ پھر سے ہمیں نور سے کورڈ کر سکے۔ اور آج جب ہم یسوع مسیح میں ہو کے یسوع مسیح کے اس لائٹ کو، اس راست بازی کے لباس کو پہن کر اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، تو وہ لباس ہمیں دنیا کے باقی لوگوں سے مختلف بناتا ہے۔ یہ ہماری شناخت ہے کہ ہم بادشاہ کے بیٹے بیٹی ہیں۔ جو بادشاہ کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، جو شہزادے ہوتے ہیں، وہ ایک رائل لباس کو پہنتے ہیں جو انہیں مختلف بناتا ہے کہ یہ بادشاہ کے ہیں، یہ رائل خاندان سے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ میرے ساتھ پاک کلام میں سے دیکھیے مقدس یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 61 چیپٹر اور 10 ورس میں لکھا ہے، میں خداوند میں شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے ہیں۔ یہ نجات کے کپڑے ہمیں صرف وہی پہناتا ہے۔ اور پاک کلام میں پھر لکھا ہے، اس نے راست بازی کی خلت سے مجھے ملبس کیا، جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنے آپ کو سنگار کرتی ہے۔ اور جب اب وقت قریب ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ جب دلہا دلہن تیار ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے اس کپڑوں کو نہیں پہنے ہوں گے، وہ ایسے ہی کسی شادی میں آ جائیں گے تو آپ نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ دلہا دلہن ہے، وہ کام ہی لگیں گے، ان کے کپڑے ہی انہیں، ان کا کاسٹیوم، ان کا وہ ڈریس انہیں مختلف بناتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ دلہا دلہن ہے۔ تو خداوند نے ہمیں بھی یہ لباس دیا ہے جو ہمیں مختلف بناتا ہے، اور ہمیں بھی جب وقت قریب ہے اور ہم مسیح کی دلہن ہیں تو ہم بھی پوری تیاری کے ساتھ اپنے دلہا کا استقبال کریں۔ آمین۔ اور آپ جو خدا کے فرزند ہیں، خدا زبور 104 میں لکھا ہے کہ وہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے۔
تو مجھے اور آپ کو بھی اس نے اسی نور سے کورڈ کیا ہے، اسی نور میں چلے، نور میں بڑھتے چلے جائیں، اور جو لباس جو قیمتی ہے، جو صرف یسوع ہی آپ کو دے سکتا ہے، اور دنیا میں اس لباس کا کوئی رد و بدل نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ سب سے قیمتی ہے۔ اور جب خداوند نے آپ کو یہ دیا اور اس کی قیمت ادا کر کے دیا ہے تو اس کی قدر کریں، اس کو پہنے رہیں، اس کو پہن کر اس دنیا میں چلے پھریں، تب آپ غالب آئیں گے، تب آپ اپنی شناخت کو پہچانیں گے، تب آپ اتھارٹی سے چلیں گے، تب آپ جانتے ہوں گے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اس کے پہننے سے میں خدا کا بیٹا بن گیا ہوں۔ آمین۔ اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنی اتھارٹی کو کبھی نہ بھولیں، کبھی نہ چھوڑیں، اس میں روز چلیں، ہر روز خدا کے روح سے کہیں مجھے اس میں سکھا، مجھے اس میں بڑھا، میں اس میں جڑ پکڑنے والا ہوں۔ آمین۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے۔